بھائیوں بزرگوں، چند منٹ مختصر سی بات کر کے آپ سے اجازت لینی ہے۔ ہم لوگ دنیا میں تجارت کرتے ہیں، کاروبار اور بزنس کرتے ہیں۔ کوئی تجارت اور کوئی کاروبار دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں سراپا نفع ہی نفع ہو، نقصان کا کوئی پہلو ہی نہ ہو۔ ہر طرف نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کسی پہلو میں ہمیں بظاہر نفع زیادہ نظر آتا ہے اور کسی میں نقصان زیادہ نظر آتا ہے، لیکن کوئی ایسا کاروبار اور بزنس نہیں ہے کہ جس میں 100% نفع کا یقین ہو، 1% بھی نقصان کا شبہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی آیت میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو گے، 3 کام تم صرف کر لو، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے اس تجارت میں، سراپا 100%، 1000% نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی پہلو اور کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ اور 3 کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے کاروبار اور بزنس اور تجارت کرنے والے ہیں۔ تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں اور آپ پڑھتے ہیں وہ تلاوت کرنے کے زمرے میں آتا ہے، یا جیسا اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے وہ تلاوت کرنا کہلاتا ہے؟ خود اس آیت کی تشریح دوسری آیت سے ہوتی ہے، سورہ مزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ادائیگی کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو۔ یہ نہیں کہ کہاں ہننا، کہاں مکہ ہے، کہاں کچھ ہو رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، قواعد کی رعایت ہی نہیں ہو رہی۔ تو قرآن کو ایسا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا تلاوت کرتے ہیں، یہ کہا ہے، اور تلاوت کا یہی مطلب ہے۔ ایک دوسرا مطلب معنوی تلاوت کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو چیز پڑھتے ہیں قرآن کریم کا جتنا حصہ، اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جذبہ رکھتے ہیں، یہ تلاوت کا حقیقی مقصد ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ لفظ قرآن کے معنی اگر آپ عربک ڈکشنری میں تلاش کریں لغات میں تو یہی ملے گی کہ قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو جو بار بار مکرر پڑھی جائے، اور یہ قرآن کریم ہی کی خاصیت ہے کہ قرآن کریم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو بار بار پڑھا جاتا ہو۔ لیکن جو دوسرا معنی میں نے بیان کیا کہ قرآن کریم کو پڑھنا اس نیت سے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے مفاہیم پر عمل کیا جائے، اس نیت سے ہم لوگ بہت کم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جو 10 صورت آخر کی یا 20 صورت ہمیں پارے کی جو نماز پڑھی جا رہی ہیں، ہمیں تو اس کا ترجمہ اور مطلب یاد نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنی غفلت کی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جب آپ کو ترجمہ یاد ہوگا قرآن کریم کے اس مطلب کو، اس تفسیر کو آپ لوگ پڑھے ہوئے ہوں گے، سمجھے ہوئے ہوں گے، تو نماز پڑھنے میں کیا ہی خوب مزہ آئے گا۔ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے آپ لوگ نماز پڑھیں گے، نماز کا بھی حق ادا ہوگا، آپ کو بھی دلچسپی پیدا ہوگی، اور جو دنیا کے جو کام ہمارے ذہن میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اس سے ہم لوگ بری ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا کام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو جو لوگ قائم کرتے ہیں وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس میں نقصان کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی پہلو نہیں۔ نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب بالکل سفید لباس پہنے ہوئے خوبصورت خوبصورت شخص آئے۔ اچھا، لوگوں نے جب دیکھا ان کو تو یہ معلوم ہوا کہ وہ یہاں کے تو ہے نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ سب جانے پہچانے ہوتے تھے، ہم لوگوں کی طرح کوئی نفرتیں ان کے دلوں میں تو ہوتی نہیں تھی، ایک دوسرے کو سب لوگ جانتے تھے مدینے میں، لیکن دیکھنے سے معلوم ہو رہے تھے کہ وہ یہاں کے تو ہے نہیں، باہر کے ہیں۔ اچھا، جب کوئی شخص باہر سے سفر کر کے آتا ہے تو وہ بڑا گندا حال ہوا ہوتا ہے، اس کے کپڑے داغدار ہوئے ہوتے ہیں، گردآلود ہوئے ہوتے ہیں، غبارآلود، لیکن وہ شخص بالکل صاف و شفاف۔ حیرت میں پڑ گئے۔ بہرحال ان شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی سوالات کی، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل کے احسان، حسن عبادت کیا ہے، یعنی عبادت کو اچھی طریقے پر انجام دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت کرو
یعنی نماز پڑھو یہ استحضاء کرتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے، یہ خیال رکھتے ہوئے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہم کوئی کام اللہ کے لیے کریں اور ہمارا تصور اور خیال یہ ہو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اس میں گھنٹی نماری کریں، ہم اس کو کما حق ادا کرنے کی کوشش ہی کریں۔ لیکن چونکہ یہ خیال جو ہے، یہ تصور جو ہے، یہ امیجنیشن جو ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک اپنے تصورات کے اس اعلیٰ معیار پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے دوسری بات بھی ارشاد فرما دی، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تمہارا تصور اس قابل نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اپنے دل اور دماغ میں یہ تو تصور کر ہی لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کی نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں محض وقت کو گزارتے ہیں اپنے ذمے کو فارغ کرنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی یاد کے لیے نہیں۔ نماز تو آئی تھی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، اللہ نے قرآن میں کہا تھا۔ ہم لوگ نماز کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ نمازوں کے لیے اہتمام ہمارا اس قدر نہیں ہوتا جس قدر ہمارا شادی بیاہ میں جانے کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں، آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ ہم لوگ اگر شادی میں جانے کے لیے کپڑے بدلتے ہیں تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ بتائیے آپ لوگ، عشاء کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ نماز کے بعد کپڑے بدلے جا رہے ہیں۔ یعنی خود انسان اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں جن کپڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ کپڑے اس لائق نہیں ہے کہ وہ دنیا والوں کو دکھائے جائیں، وہ کپڑے اس لائق نہیں ہے کہ وہ دنیا کی محفلوں میں ان کپڑوں کے ساتھ جایا جائے۔ خود انسان اپنے عمل سے یہ مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، نماز سے اس قدر ہماری غفلت اور اس قدر ہماری نماز سے دشمنی، تو بتائیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ ایسی تجارت کریں تو کیسے کریں؟ ہم لوگ نماز کا اہتمام کریں، نماز کو قائم کریں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے وہاں پر نماز کو قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور قائم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ نماز کو تمام شرائط و قیودات کے ساتھ ہر پہلو پر نظر کرتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے، اس کو قائم کیا جائے۔ تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمائی ہے وہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں جو خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگ خفیہ طور پر خرچ کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم لوگ اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں؟ نہیں۔ اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا جائے، دکھلاوے کے ساتھ خرچ کیا جائے، اور باقاعدہ 2 روپے بھی دے رہے ہیں تو پوری فوٹوگرافی ہو اور پورا اس کو بالکل اس لمحے کو بالکل کیپچر کیا جائے، بالکل نہیں۔ یہ اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کا مطلب نہیں۔ اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کا مطلب، اور علماء اس کی تفصیل اس قدر لکھتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو اگر آپ کو خرچ کرتا ہوا دیکھے گا تو ہی اپنی جیب سے پیسہ نکال کر دے گا، تو اس شخص کو معلوم ہو جائے، اس قدر آپ لوگ دکھلاوا اور اس قدر آپ لوگ اعلان کر سکتے ہیں بس، کہ کوئی امت کا حال بگڑا جا رہا ہے، امت کو بہت سخت ضرورت ہے آپ کی فائنینشلی سپورٹ کی، لیکن ہم لوگ خرچ نہیں کر رہے اور ہمیں دوسرا بھی خرچ نہیں کر رہا، دوسرا اس انتظار میں ہے کہ کوئی پہل کرے، تو ہم لوگ پہل کر لیں دکھلاوے کے طور پر، اعلانیہ طور پر۔ یہ مطلب ہے صرف اعلانیہ طور پر خرچ کر لیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ پوری فوٹوگرافی ہو اور اس کی جس شخص کو ہم دے رہے ہیں اس کی عزت کو پاش ہوتا آتا کیا جائے، یہ مطلب صرف خفیہ طور پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث پاک میں 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کی سائے کی بشارت دی ہے قیامت کے لیے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَ يَمِينُهُ، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے شیڈو میں ہوگا، کہ جس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم، یعنی کیا دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ کبھی خیال نہیں آتا دل میں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب، اور صدقات و خیرات کا مطلب۔ میرے عزیز ساتھیو، جو شخص ان 3 کاموں پر عمل کر لے گا، اللہ کا اعلان ہے یرجون تجارت لن تبور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں ذرہ برابر نقصان کا شائبہ تک نہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیو بھائیو، ہم لوگ کام یہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کام کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو بھی طریقہ بتایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آمین۔
وبرکاتہ.